حضرت فضل رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں تشریف لائے تو آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بہت شدید بیمار تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے موت کی تمنا کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے چچا، موت کی تمنا مت کرو، کیونکہ اگر تم نیک ہو تو موت جتنی دیر سے آئے گی آپ کی نیکیوں پر نیکیاں بڑھتی جائیں گی اور یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے، اور اگر تم گنہگار ہو تو موت جتنی دیر سے آئے گی تمہیں گناہوں کی معافی مانگنے کا اتنا ہی زیادہ موقع مل جائے گا، اس لیے موت کی تمنا مت کرو۔ یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمہ اللہ علیہ کے مطابق صحیح ہے، جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمہ اللہ علیہ دونوں نے قیس کے حوالے سے خباب کا یہ بیان نقل کیا ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں موت کی تمنا کرتا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرا سر کاٹ دیا گیا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا، جب شیطان کسی سے اس کی نیند میں کھیلے تو وہ لوگوں کو نہ بتائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے عمل کرواتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ تعالیٰ اس سے کیسے عمل کرواتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو موت سے پہلے نیک عمل کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔